اچھا اب ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے اور یہ بڑی شد و مت سے بات پھیلائی جاتی ہے کہ خمس کا جو نصف حصہ سادات سے مخصوص ہونا، کیا یہ طبقاتی نظام نہیں؟ کیا یہ ریسزم نہیں؟ کیا یہ نسل پرستی نہیں؟ اور معاذاللہ ایک صاحب نے تو یہاں تک اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس کو لوگ پڑھتے ہیں اور پھر باقاعدہ سر دھنتے ہیں، کہ گویا ایک لحاظ سے رائل فیملی کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے معاذاللہ۔ تو یہ جو پریولیجز جو رسول اللہ کے اقربا کو دیے گئے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے اقربا پروری نہیں ہو رہی؟ کیا یہ اسلام کے اجتماعی عدالتی نظام کے نظریے کے سے متصادم نہیں؟ یہ جو آدھا حصہ آپ دے دیتے ہیں ان کو، تو اب دیکھیے علماء ہماری بات بیان کرتے ہیں کہ یہ جو سہم سادات ہم دیتے ہیں، یہ ہر سید کا بھی حق نہیں، شرطیں ہونی چاہیے اس میں۔ مثلا غریب ہونا چاہیے، فقیر شرعی ہونا چاہیے، غنی کو نہیں دے سکتے۔ ایک صاحب ہیں کہ جن کو بہت ساری چیزوں کو کشف کرنے کا جنون جو ہے وہ سوار ہوا ہوا، تو وہ فرماتے ہیں، وہ 4-5 صفحے جو انہوں نے اس میں لکھے ہیں، کہ یہ سادات کا حق ہے، جتنا بھی چاہیں ان کو، یہ چاہے کتنے غنی کیوں نہ ہو جائیں ان کو بس آپ دیتے چلے جائیے، تو پھر وہ اقربا پروری والا الزام اس طرح سے لگ سکتا ہے۔ لیکن اسلام نے شرطیں رکھی ہیں، ہر سید کو نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے باقاعدہ الگ سے احادیث آئیں۔ ایک تو غریب ہونا چاہیے، سال کی جو جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، سال کے اخراجات سے زیادہ، مثلا 1 سال کی حد تک فقط دے سکتے ہیں۔ صرف اور صرف عرفی اور شرعی ضرورتوں کے لیے خمس دیا جائے گا، لگژریز کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ مثلا گھر میں گاڑی کھڑی ہوئی، وہ کہے گا لیکن مجھے تو رولس رائس لینی، یہ نہیں چلے گا۔ بے نمازی کو نہیں دیا جائے گا، فاسق و فاجر جو کھلم کھلا جو گناہ کرتا ہے اس کو نہیں دیا جائے گا۔ اگر عورت کا پردہ اور حجاب صحیح نہیں ہے، وہ بے پردہ ہے، اس کو نہیں دیا جائے گا۔ مرد مثلا اگر داڑھی مونڈ رہا ہے اس کو نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس پیسے کو مال حرام میں خرچ نہیں کرے گا، اور آپ کا واجب النفقہ بھی اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے خمس نکالا اور اپنی مثلا زوجہ کو دے دیا کہ بھائی یہ سیدانی ہے اور ہم نے اس کو دے دیا، نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اپنے واجب النفقہ کو بھی نہیں دے سکتے، اس کے لیے سب کے لیے الگ الگ دلیلیں۔ تو آپ خود بتائیے معاذ اللہ کہ کسی رائل فیملی کے لیے اتنی شرائط کبھی ہوتی؟ اقربا پروری یہ کب، اقربا پروری میں ساری چیزیں کب دیکھی جاتی؟ نسل پرستی اور طبقاتی نظام میں تو بلا تفریق دیا جاتا ہے، بلکہ امیروں ہی کو نوازا جاتا ہے، لیکن اسلام نے اتنی ساری شرطیں لگائیں۔ تو ان تمام چیزوں سے دیکھیے، وہ جو خود امام نے کہا کہ صدقات جو ہے وہ یعنی جو زکوٰۃ ہے وہ لینا حرام ہے، اور خمس کو ہمارے لیے قرار دیا گیا۔ تو جو سید ہیں وہ زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں، وہ خمس لیتے ہیں۔ غیر سادات جو ہیں ان کو خمس لینے کا حق نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لیتے ہیں۔ کسی کو خمس سے نوازا گیا ہے، کسی کو جو ہے زکوٰۃ سے، تو ہر ایک کو اپنا پورا بھرپور جو ہے حق دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا جو دیکھیے، زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ عام مسلمانوں کے اموال سے، جس سے سادات کے علاوہ جو ہے نا وہ سب لوگ فیضیاب اس سے ہوتے ہیں، اور سادات کو لیکن اس سے دور رکھا گیا ہے۔ اور دور رکھنے کی وجہ یہ تھی تاکہ مخالفین کو یہ بہانہ نہ ملے کہ پیغمبر نے اپنے رشتہ داروں کو خمس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو عام اموال جو ہمارا حق تھے ان پر بھی قابض بنا دیا، تو پیغمبر نے ان سے سادات کو دور رکھا۔ اب ظاہر ہے کہ غریب سادات کی بھی ضروریات کہیں نہ کہیں سے تو پورا ہونا تھی نا، زکوٰۃ تو ان پر حرام قرار دے دی گئی تھی، لہٰذا اس کو خمس کے ذریعے سے پورا کیا گیا۔ پھر ایک صاحب نے یہاں تک لکھا کہ سادات کرام کے لیے اتنا عظیم بجٹ کیوں رکھ دیا گیا بھائی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر ساری دنیا کے لوگ مثلا اپنا خمس نکال دیں تو سارے سادات ایک ہی دن میں ارب پتی ہو جائیں گے، ہر سید ارب پتی ہو جائے گا۔ جب سب غنی ہو جائیں گے پھر خمس کس کے پاس جائے گا؟ اول تو یہ خیالی قسم کے مسئلے ہیں، قیاسی مسئلے ہیں، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، نہ کبھی ہوتا نظر آتا ہے۔ لیکن چلیں تو دیکھیے اس کے بھی احکامات ہیں کہ اگر خمس سادات کی ضرورتوں سے زائد بچ جائے تو اسے حاکم شرع اس جو سرپلس پیسہ ہو گیا ہے اسے عمومی کاموں میں لوگوں کی ضروریات میں خرچ کرے گا۔ اس کے الگ دلائل، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ارب پتی کر دیں ان تمام ان کو، نہیں، 1 سال کی ضرورت سے زیادہ نہیں دے سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی سرپلس اگر سہم سادات جمع ہو جائے تو اس کو لوگوں کی ضروریات میں جو ہے خرچ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسے لوگوں کی ضروریات میں خرچ کیا جائے گا، جتنا بھی خمس آئے
یعنی بلا امتیاز، خواہ وہ فقیر ہو یا غنی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ خواہ فقیر ہو یا غنی، فاسق ہو یا فاجر، بے نمازی ہوں، سال بھر کے اخراجات، اس کو تمام لوگوں کے اوپر جو ہے یعنی پورے کا پورا جو ہے سادات کو دے دو، ان میں کوئی بھی شرط نہیں چاہے وہ ارب پتی کیوں نہ ہو جائے. نہیں، ایسا مسئلہ اس ہمارے فقہ میں نہیں. اور خود دیکھیے یہ سب چیزیں رسول اللہ کے زمانے سے یہ سسٹم بالکل صحیح چلتا رہا. بعد کے لوگوں نے اس کے اندر بہت سارے انحرافات کر دی. حکم خمس میں لوگوں کی طرف سے تبدیلیاں کی گئیں کہ سب سے پہلے تو خمس کو صرف جنگ کے مال غنیمت تک محدود کر دیا گیا. اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں لیکن جو ابھی ٹائم نہیں. دوسری تبدیلی یہ کی گئی کہ اللہ کے سہم کو ختم کر دیا گیا، کیا اس کو ضرورت نہیں. تیسری، رسول اللہ کے حصے کو بھی رسول اللہ کی وفات کے بعد ختم کر دیا گیا. چوتھی تبدیلی یہ کی گئی کہ ذی القربہ، اس کی تو الگ سے بھی انہوں نے کہا کہ حاکم جو وقت ہے اس کے رشتہ دار اس سے مراد ہیں، لیکن پھر بھی اگر جو حقیقی ان کے ورثہ بھی تھے رسول کے، یعنی امام، ان رسول اللہ کے انتقال کے بعد ان کو بھی ان کا حصہ نہیں دیا گیا. اور آخری چیز ہوگی کہ جو حکام جور تھے، ظالم حاکم تھے، پورے کا پورا خمس ان کے اختیار میں دے دیا گیا. تو رسول اللہ کے زمانے تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد پھر اچانک سے اس تمام چیزوں کے اندر ایک وہ تبدیلی واقع ہوئی، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر انحرافات آتے چلے گئے. شروع میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بعد میں بھی جتنے بھی آپ کو اختلاف جو علماء کے اقوال کے اندر خمس کے سلسلے میں نظر آتے ہیں، تقسیم خمس کے اختلافات، لیکن اصلاً وجوب خمس کے اندر کوئی اختلاف نہیں.